بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسوتائی نے اپنی تلوار کا مضبوط اور باری دستہ زور سے اس بدی میز پر دے مارا جو کاموری کے سامنے پڑی تھی۔ میز ٹوٹ کر فرش پر آ رہی، ساتھ ہی اس کی زنجیروں کی شورش اور شرر کی طرح بھڑکتی ہولناک آواز اس کمرے میں گونجی۔ ہاں، تم ذاتی طور پر اس بھیانک فعل میں ملوث ہو۔ تمہارے آدمی جو منگولوں کی سرزمین میں پھل بیچنے کی غرض سے گئے تھے، وہ ان دونوں کو اٹھا لائے تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو تمہارے سامنے پیش کیا تھا۔ تم نے جوبانی نام کی اس عورت سے جو میری ماں ہے شادی کرنے کی کوشش کی تھی، پر اس نیک اور پارسا عورت نے انکار کر دیا۔ اے درندہ خور انسان، تم نے 2 سال تک لگاتار اس امید پر اسے اپنے ہاں رکھا کہ شاید وہ شادی پر رضامند ہو جائے، پر وہ یہاں سے اپنی بیٹی کو لے کر نکل بھاگی، لیکن تمہارے آدمیوں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس کے بعد اب بتاؤ وہ کہاں ہے؟ سن رکھو کہ اس کے بعد میرا باپ جس کا نام منتاش تھا ان دونوں کی تلاش میں نکلا، اور جب اسے سینان شہر کے ایک مسلمان جوان احمد سے میری بہن یشپا سے متعلق کچھ معلومات ملی تو اے غلیظ بیڑیے، تو نے ایک باری رقم کے عوض شینسے شہر کے بدماش کومر اور اس کے ساتھیوں کی خدمات حاصل کی، اور انہوں نے میرے باپ منتاش اور احمد پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دیا۔ اب کہو، کیا اب بھی تمہیں انکار ہے کہ تم اس کام میں ذاتی طور پر ملوث نہیں ہو؟ کیا اب بھی تم یہ کہنے کی جرات کرو گے کہ تم ان دونوں کو نہیں جانتے؟ کاموری نے اپنا رویہ یکدم بدل لیا اور زخمی سام کیسے انداز میں اس نے یسوتائی کی طرف دیکھا۔ پھر اس نے کہا، تمہاری معلومات اس قدر مکمل اور پختہ ہیں کہ اب تمہارا مزید زندہ رہنا ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہوگا، لہٰذا آج کی رات یہ کمرہ تمہاری مرگ گاہ بنے گا۔ تم یہاں ٹکوان شہر میں گمنامی کی موت مارے جاؤ گے تو صحرائے گوبی میں کسی کو کیا خبر ہوگی کہ ان کا نامور جوان یسوتائی کدھر گیا اور کہاں مارا گیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی کاموری نے اپنے بیٹے مانوح کو مخاطب کر کے کہا، مانوح میرے بیٹے، اب تم حرکت میں آؤ اور اسی کمرے میں یسوتائی کا کام تمام کر دو۔ اب یہاں سے اس کا بچ نکلنا ہمارے لیے انگنت مسائل اور خطرات کھڑے کر دے گا۔ مانوح نے اپنی تلوار سنبھالی اور دیوار کے ساتھ لٹکتی ایک ڈھال بھی اتار لی۔ پھر اپنے باپ کو یقین دلاتے ہوئے اس نے قہر بری آواز میں کہا، اے میرے باپ، اگر آپ نے مجھے روک نہ دیا ہوتا تو اب تک میں اس کا کام تمام کر چکا ہوتا۔ یہاں بیٹھ کر اس نے جس قدر گفتگو کی ہے وہ ساری ناشائستگی پر مبنی تھی اور میرے لیے قطعی ناقابل برداشت تھی۔ اب آپ دیکھیں میں کس بے بسی کے عالم میں اس کا کام تمام کرتا ہوں۔ اب اس بدمست کو تلوار سے سبق سکھانا ویسے بھی ہمارا حق بنتا ہے۔ یسوتائی اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ مانوح نے اس پر حملہ کرنے میں پہل کر دی۔ مانوح کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یسوتائی ایسی ہولناکی اور دہشت خیزی سے اس پر حملہ آور ہوگا۔ یسوتائی اب ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ وقت کا بدترین قہر، ستم کی المناک داستان، آگ کا ساگر، مرگ کا کھیل اور ایک حشر کڑا کر دے گا۔ اپنے تیز حملوں میں وہ مانوح کو اپنے آگے آگے کسی بکری کی طرح ہانکتا ہوا دور لے گیا تھا۔ یسوتائی شرر کی طرح بھڑک اٹھا تھا۔ ابھی تک اس نے مانوح کو کھل کر وار کرنے کا موقع ہی نہ دیا تھا، اور اس کی حالت اب ایسی ہو رہی تھی جیسے درد کا کوئی شہر، برسوں کا اجڑا ہوا کوئی معبد اور خستہ تن وہ مسافر ہو جس کے سامنے کوئی منزل یا ہدف نہ ہو۔ کاموری نے جب دیکھا کہ مانوح یسوتائی کے مقابلے میں انتہائی ابتر حالت میں ہے تو اس نے چاہا کہ اٹھ کر یسوتائی کی پشت پر سے حملہ کر کے مانوح کو سنبھلنے اور جوابی حملہ کرنے کا موقع فراہم کرے، اور یہ کہ یسوتائی کا کام تمام کرنے میں اس کا مددگار و معاون ثابت ہو۔ لیکن یسوتائی کی اس پر نگاہ تھی، سو جو ہی کاموری نے آگے بڑھنا چاہا، یسوتائی مانوح پر اپنی تلوار سے ایک تیز وار کرنے کے بعد طوفانی انداز میں کاموری پر جھپٹا اور اس کی کونٹی پر اپنی ڈال سے ایسی ضرب لگائی کہ کاموری چکراتا اور بل کھاتا ہوا دور جا گرا۔ یسوتائی دوبارہ مانوح کی طرف لپکا اور چلا کر بولا، کاموری کے بیٹے سنبھلو، تمہاری اصلاح اور تمہارے تصورات کے سارے بت توڑ دینے کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ سن کر مانوح پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ پھر یسوتائی نے اس پر ایک بھیانک وار کیا جسے مانوح روک نہ سکا، اور یسوتائی کی سنسناتی ہوئی تلوار مانوح کی بغل کے نچلے حصے میں دھنس کر اس کے جسم کو بری طرح چیرتی ہوئی نکل گئی۔ کمرے میں مانوح کی ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور وہ فرش پر گر کر دم توڑ گیا۔ کاموری پٹی پٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اپنی خون ٹپکاتی تلوار لے کر یسوتائی کاموری کی طرف بڑھا۔
اسے اس حالت میں دیکھ کر کاموری کے چہرے پر موت کے رنگ رقص کرنے لگے۔ وہ بری طرح سے کانپنے لگا۔ یسوتائی نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر جمائی اور دھاڑا۔ اب بتاؤ میری ماں اور بہن کہاں ہے؟ کاموری نے لکنت زدہ آواز میں کہا۔ جب تمہاری ماں نے 2 سال تک میرے پاس رہنے کے بعد فرار ہونا چاہا تو میں نے اسے زندان میں ڈال دیا، جہاں اس نے 5 برس تک اسیری کی زندگی بسر کی۔ جب پھر بھی میں نے دیکھا کہ وہ بخوشی مجھ سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہے تو میں نے اسے اور اس کی بیٹی کو سینان شہر کے ایک آدمی ایسان کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ایسان عورتوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ جس وقت تم مجھ سے ملنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئے تھے اس وقت ایسان یہیں پر موجود تھا، اور جب تم نے جوبانی اور یشپا کا ذکر کیا تو وہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ گیا۔ یسوتائی نے ہولناک انداز میں پوچھا، اور جو لوگ صحرائے گوبی کی طرف سے میری ماں اور بہن کو اٹھا کر لائے تھے وہ لوگ کون تھے؟ کاموری نے کہا، سینان شہر کا ایک شخص جس کا نام بیتام ہے، وہ مجھ سے پھل خرید کر گرد نواح کے شہروں اور قصبوں میں فروخت کرتا ہے۔ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پھل فروخت کرنے منگولوں کی طرف گیا تھا، وہیں سے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جوبانی اور یشبا کو اٹھا لایا تھا، اور مجھ سے بھاری رقم لے کر اس نے جوبانی کو میرے حوالے کر دیا۔ ایسان بیتام کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ویسے بیتام سینان شہر کی اس سرائے کی پشت پر رہتا ہے جو شہرائے ریشم کے کنارے واقع ہے۔ اور یسوتائی نے کاموری کو مزید کچھ نہ کہنے دیا کیونکہ باہر سے کچھ لوگوں کی بھاگنے کی آوازیں سنائی دی تھی، لہٰذا اس نے تلوار کو جھٹکا دیا اور کاموری کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد اس نے تیزی سے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا اور اس کی نگاہیں ایک اندرونی دروازے پر جم گئیں۔ اس نے بڑھ کر اس دروازے کو زور سے دھکا دیا اور وہ کھل گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ دروازہ حویلی کے باغیچے میں کھلتا تھا۔ یسوتائی بھاگ کر باہر آیا اور اس جگہ پہنچا جہاں اس نے اپنا گھوڑا چھوڑا تھا، لیکن اسے مایوسی ہوئی، وہاں اس کا گھوڑا موجود نہ تھا۔ حویلی کے اندر اب بگدڑ مچی ہوئی تھی اور شور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اپنے گھوڑے کی طرف سے مایوس ہو کر وہ باغیچے میں گھس گیا اور پودوں کی آڑ سے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہاں سے بھاگتے ہوئے ایسان اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر گیا تھا۔ اب وہ یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ حویلی کا استبل کس طرف ہو سکتا ہے تاکہ وہاں سے وہ اپنے لیے گھوڑا حاصل کر کے سینان شہر کی طرف جانے کا سامان کرے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غرق تھا کہ حویلی میں کوئی چلا کر بلند آواز میں کہنے لگا، حویلی میں یسوتائی نام کا جو مہمان آیا تھا اس نے رئیس کاموری اور اس کے بیٹے دونوں کو قتل کر دیا ہے۔ سنو، وہ مہمان خانے کے پچھلے دروازے سے باہر نکلا ہے اور ابھی تک حویلی کے باغ میں ہی چھپا ہے، اسے فوراً تلاش کرو۔ ذرا دیر بعد وہی شخص پھر تحکمانہ انداز میں بولا، اس قاتل کے گھوڑے پر سوار ہو کر ایسان یہاں سے گیا ہے، لہٰذا اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ کچھ جوان استبل کی طرف جاؤ تاکہ وہ وہاں سے اپنی سواری کے لیے کوئی گھوڑا نہ نکالنے پائے۔ باقی لوگ 2 حصوں میں بٹ جاؤ، ایک حصہ حویلی کی باغ کی تلاشی لے اور دوسرا حویلی سے باہر نکل کر نگاہ رکھے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے، اسے ہر حال میں پکڑا جانا چاہیے۔ حالات بد سے بدتر صورت اختیار کرتے جا رہے تھے، لہٰذا یسوتائی نے استبل کی طرف جانے کے بجائے وہاں سے پیدل ہی فرار ہونے کا عزم کر لیا۔ اس فیصلے کے پیش نظر یسوتائی حویلی کے باغ کے اندر ہی اندر حویلی کی بیرونی دیوار کی طرف چل دیا۔ بڑی تیزی سے دیوار باندھ کر وہ باہر نکلا، ذرا رک کر اطراف کا جائزہ لیا، پھر تیزی سے وہ اس صحرا کی طرف دوڑ پڑا جو سینان شہر کی طرف جاتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس صحرا پر چڑھ گیا اور سینان شہر کی طرف بھاگ اٹھا۔ یسوتائی نے سینان شہر کی طرف جانے والی اس صحرا پر ابھی میل بھر کی مسافت طے کی تھی کہ اپنے پیچھے گھوڑوں کی ٹاپیں سن کر وہ چوکنا ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا اور لپک کر صحرا کے کنارے ایک نشیبی جگہ میں جا چھپا۔ اپنے کمر سے کمان اتار کر اس نے ترکش سے کچھ تیر نکالے اور پاس ہی رکھ لیے، پھر وہ تعاقب کرنے والے سواروں کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد تاریکی میں صحرا پر وہ متعاقب سوار نمودار ہوئے۔ یسوتائی نے دیکھا تعداد میں وہ 6 تھے اور اپنے گھوڑے بگاتے اور آپس میں باتیں کرتے آ رہے تھے۔ یسوتائی بالکل خاموش رہا اور ان سب کو گزر جانے دیا، تاہم وہ پوری طرح مستعد تھا اور تیر چلے پر چڑھا رکھا تھا۔ جب وہ تعاقب کرنے والے سوار اس کے پاس سے گزرے تو اس نے یکے بعد دیگرے ان پر 2 تیر چھوڑ دیے۔ دونوں تیر اپنے ہدف پر لگے اور سب سے پچھلے 2 سوار رات کے سناٹے میں ہولناک چیخوں کے ساتھ زمین پر آ رہے۔
اپنے ساتھیوں کی چیخیں سن کر اگلے چاروں سوار بوکھلاہٹ میں پلٹے تو یسوتائی نے ان پر تیروں کی بھاڑ ماری اور مزید 2 سوار چلنی ہو کر اپنے گھوڑوں سے گر پڑے۔ باقی 2 بچنے والوں نے گھوڑوں سے چھلانگیں لگا دی اور اپنے گھوڑوں کی اوٹ میں ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، وہ یہیں کہیں چھپا بیٹھا ہے، ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اتنی دیر میں یسوتائی حرکت میں آ چکا تھا۔ وہ تیزی سے رینگتا ہوا نشیب سے نکل کر شہرا پر آ گیا۔ اب وہ دونوں اس کی نگاہ میں تھے۔ یسوتائی نے پھر ان پر تیر اندازی کی اور ان آخری 2 کو بھی ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ان میں سے ایک کا گھوڑا پکڑ کر وہ اس پر سوار ہوا اور اسے سینان شہر کی طرف سرپٹ دوڑا دیا۔ اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑاتا ہوا یسوتائی سینان شہر پہنچا۔ شہرۂ ریشم پار کرنے کے بعد پہلے اس نے گھوڑے کا رخ قرطینہ کے گھر کی طرف موڑا۔ شاید رات کا بقیہ حصہ اس نے وہیں بسر کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ چند ہی قدم آگے جا کر اس نے گھوڑے کو روک لیا۔ زین پر بیٹھے چند ثانیوں تک وہ کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے گھوڑے کا رخ موڑ کر سرائے کی طرف کر دیا۔ شاید اتنی رات گئے وہ قرطینہ اور اس کے گھر والوں کے لیے زحمت اور دشواری کا باعث بننا نہ چاہتا تھا۔ یسوتائی ابھی سرائے کے دروازے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ سنجار کے گھر کی طرف سے ایک ہیولا تیزی سے لپکتا ہوا آیا اور یسوتائی کے گھوڑے کی باک پکڑ لی۔ پھر طلسمات شہوت کیسے نغمات سے لبریز ایک آواز ابھری، آپ رات کے اس پہر ہمارے گھر پر سرائے کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ ستاروں کی دھواں روشنی میں یسوتائی نے دیکھا وہ قرطینہ تھی۔ رات کے اس سمے قرطینہ کے چہرے پر صنم شعلہ جمال اور صبح ازل کی سی تازگی تھی۔ یسوتائی اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر قرطینہ نے دوبارہ آبشاروں کی سی نوا اور لہن داؤدی کے سے انداز میں کہا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے مگر آپ نے جواب نہیں دیا۔ یسوتائی اپنے گھوڑے سے اتر آیا، پھر اس نے قرطینہ سے گھوڑے کی باگ لیتے ہوئے کہا، میں ابھی ٹکوان شہر سے آ رہا ہوں۔ پہلے میں نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے گھر کے دروازے پر دستک دوں، پھر دل نے گوارا نہ کیا کہ اپنے آرام و آسائش کی خاطر اتنی رات گئے تم لوگوں کو زحمت دوں، لہٰذا میں نے رات کا بقیہ حصہ سرائے میں بسر کرنے کا فیصلہ کر کے ادھر کا رخ کیا تھا۔ قرطینہ نے کہا، میں، بابا اور میری ماں دروازے کی جریوں سے آپ کی ساری حرکات و سکنات دیکھ رہے تھے، اس لیے جو ہی ہمارے گھر کی سیدھ سے ہٹ کر آپ نے سرائے کا رخ کیا، میں نے بھاگ کر آپ کا راستہ روک لیا۔ یسوتائی نے حیرت و تعجب سے پوچھا، لیکن تم لوگ اتنی رات گئے تک کیوں جاگ رہے تھے؟ قرطینہ نے کہا، اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ آپ یوں کہیں کہ ہم جاگ نہیں رہے تھے بلکہ بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کیوں؟ آپ گھر کے اندر چلیں، پھر بیٹھ کر تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ قرطینہ کے پیچھے پیچھے یسوتائی اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا وہاں دروازے کے پاس ہی سنجار اور تقدار کھڑے تھے۔ سنجار نے گرمجوشی کے ساتھ اس سے مصافحہ کیا اور اس سے گلے لگا کر ملا۔ تقدار نے فکر مندی سے کہا، ست شکر اللہ کا کہ تم آ گئے ہو، ہم تمہارے متعلق بڑے پریشان ہو رہے تھے۔ یسوتائی سے گھوڑا لے کر قرطینہ نے صحن میں باندھ دیا۔ یسوتائی حیران ہوا کہ صحن میں پہلے سے 2 گھوڑے بندھے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک گھوڑا اس کا اپنا تھا۔ اسی پریشانی میں وہ ان کے ساتھ کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ کمرہ خوب گرم ہو رہا تھا کیونکہ آتش دان میں آگ دہک رہی تھی۔ آرام سے بیٹھ کر یسوتائی نے پوچھا، یہ میرا گھوڑا یہاں کیسے آ گیا؟ اسے تو سینان شہر کا ایک شخص ایسان لے کر بھاگا تھا۔ سنجار نے فکر مندی سے پوچھا، ایسان سے تمہارا کیا تعلق؟ وہ تمہارا گھوڑا کیوں لے کر بھاگا؟ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے۔ یسوتائی نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا آدمی ہوتا تو میرا گھوڑا کیوں لے کر بھاگتا؟ اس کے بعد اس نے ٹکوان شہر کے رئیس کاموری کے ہاتھ داخل ہونے، وہاں سے ایسان کے بھاگنے اور بدحواسی میں اسی کا گھوڑا لے جانے، کاموری اور مانوح کے قتل، اپنی ماں اور بہن کے متعلق ساری تفصیل اور پھر وہاں سے بھاگنے اور کاموری کے آدمیوں کے تعاقب اور ان کی ہلاکت کے سارے واقعات مفصل سنا ڈالے۔ اس کی گفتگو سننے کے بعد سنجار نے اور زیادہ پریشانی سے کہا، تو تمہارے ٹکوان شہر جانے پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ شہر سینان کا بیتام اور اس کے ساتھی تمہاری ماں اور بہن کو منگولوں کی سرزمین سے اٹھانے اور اسی شہر سے ایسان نام کا شخص تمہاری ماں اور بہن کو ٹکوان شہر کے رئیس کاموری سے خریدنے کا گنہگار ہے۔ اور یاد رکھو بیٹے، یہ دونوں ہی ایسے برے اور دراز دست ہیں کہ کوئی ان سے جھگڑا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کی دشمنی تک مول لینے کی جرت نہیں کرتا۔ پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اکیلے ان لوگوں سے کیسے اور کس طرح انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یسوتائی نے جذبوں سے بھرپور آواز میں کہا، اے میرے بزرگ و محترم سنجار،
آپ نے دیکھا نیولے اور سانپ سامنے آنے میں کبھی پسوپیش نہیں کرتا، خواہ وہ سانپ کیسا ہی زہریلا کیوں نہ ہو۔ شیر ہاتھی کے مقابل آنے میں کبھی ہیل و حجت نہیں کرتا، بے شک ہاتھی جسامت میں اس سے کتنا ہی دیو ہیکل کیوں نہ ہو۔ اور شاہین گرگس پر ضرورت کے وقت ضرب لگانے میں کبھی بھی سوچ بچار کر کے اپنی ذات کی عزت اور اپنی پرواز کے وقار کو عیبدار اور مجروح نہیں ہونے دیتا، کیونکہ ایسا کرنا ان جانوروں، درندوں اور پرندوں کی فطرت، سرشت اور خمیر میں شامل ہے۔ ایسے ہی ہاں بزرگ سنجار، بالکل ایسی ہی اس قسم کے دشمنوں سے انتقام لینا میری خلقت، خصلت اور خو میں شامل ہے، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ میں ان لوگوں سے بھیانک انتقام لوں گا۔ یہ لوگ میرے آگے آگے ہوں گے اور میں ان کے پیچھے پیچھے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ میں ان لوگوں کے دلوں کو مجروح کروں گا اور ان کی ذات کے سارے خول ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ پھر ذرا رک کر اس نے کہا، ہاں مجھے یہ بتائیں کہ میرا یہ گھوڑا یہاں کیسے اور کس طرح اور کب پہنچا؟ سنجار نے کہا، ہمیں معلوم نہیں کہ کون اسے یہاں لے آیا۔ رات کے وقت ہم نے اچانک گھر سے باہر اس کے ہنہنانے کی آوازیں سنی، دروازہ کھولا تو باہر یہ تمہارا گھوڑا کھڑا تھا، لہٰذا ہم نے اسے لا کر اندر باندھ دیا۔ یسوتائی نے مسکراتے ہوئے کہا، اصل میں ایسان بدحواسی میں میرے گھوڑے پر سوار ہو کر ٹکوان سے بھاگا تھا۔ میرے خیال میں یہاں آ کر اسے احساس ہوا ہوگا کہ وہ میرے گھوڑے کو لے کر آیا ہے، تو اسے احساس ہوا ہوگا کہ یہ گھوڑا اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے میرے گھوڑے کو چھوڑ دیا ہوگا۔ میرے گھوڑے نے آپ کا گھر دیکھا ہوا ہے، اس لیے یہ یہاں چلا آیا۔ اب آپ مجھ پر یہ مہربانی کیجیے کہ مجھے بیتام کا مختصر سا حلیہ بتا دیجیے، تاکہ رات کی تاریکی میں اسے پہچاننے میں مجھ سے کوئی غلطی اور چوک نہ ہو۔ سنجار نے بدحواسی میں پوچھا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا بیٹے۔ یسوتائی نے کہا، مطلب صاف ہے میرے بزرگو، آج کی رات میں بیتام پر حملہ آور ہوں گا اور اس سے انتقام لوں گا۔ اس کے بعد میرا اگلا ہدف ایسان ہوگا، اور پھر کل میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، اور راستے میں میرا ہدف سینچی شہر کی سرائے کا مالک تمان ہوگا، کیونکہ اس کے آدمیوں نے اس شہر کی سرائے سے باہر مجھ پر حملہ کیا تھا، اور اسے اس کی سزا بہرحال مجھے دینا ہے۔ سنجار نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، ایسا ہرگز نہ کرنا بیٹے، آج رات کی تاریکی میں بیتام یا ایسان پر حملہ آور نہ ہونا، ایسا نہ ہو ان سے انتقام لینے کے جنون میں تم خود اپنے آپ کو ان کے جال میں پھنسا بیٹھو۔ میری مانو تو اس معاملے اور اس انتقام کو ابھی التوا میں ڈال دو، پھر بعد میں کچھ سوچ بچار سے کام لے کر دیکھیں گے کہ ان لوگوں سے کس طرح انتقام لیا جا سکتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ میں یسوتائی نے کہا، بزرگ سنجار، کبھی کبھی عقل کے فیصلے سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں دیتے، جبکہ ایسے موقع پر ایک انتقامی اور جنونی کیفیت میں کیے گئے فیصلے عموماً رنگ لا کر رہتے ہیں۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں اب بیتام اور ایسان کی طرف جاتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آج کی رات میں اپنے دونوں کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا۔ مجھے آپ کی طرف سے صرف دو چیزوں کی رہنمائی چاہیے، ایک بیتام کا حلیہ، کیونکہ مجھے اس کے گھر کا پتہ ہے کہ وہ اس سرائے کی عمارت کے عقب میں ہے، اور دوسرے ایسان کا گھر کا راستہ۔ سنجار نے ہار ماننے والے انداز میں کہا، اگر تم اپنی بات پر بضد ہو تو سنو، ہمارے گھر سے نکلنے کے بعد اور سرائے کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھیں تو ایک میدان آتا ہے جس میں املی کے درخت اور جھاڑیاں ہیں۔ بائیں طرف گھوم کر چند قدم چلیں تو بائیں طرف ہی ایک کھلی گلی اندر کو جاتی ہے، یہی گلی سرائے کے پچھواڑے میں سے گزرتی ہے۔ اس گلی میں بائیں طرف جو پہلا حویلی نما مکان ہے وہ تو ایسان کا ہے، اور ایسان کی حویلی سے آگے 3 مکان چھوڑ کر چوتھا بیتام کا ہے۔ لیکن اے میرے عزیز، ایسے لوگوں سے بدلہ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بیتام ایک کوہ پیکر درندہ ہے، اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہے جو اسی کی طرح طاقتور اور توانا ہے، اور وہ جو ایسان ہے اس کی بھی 3 جوان اور خوب تنومند بیٹے ہیں، جبکہ تم اکیلے ہو۔ پھر تم کیوں کر تنہا ان تینوں کا مقابلہ کر سکو گے، اور وہ بھی ان کے بستی ان کے گھر میں؟ ذرا رک کر سنجار نے پھر کہا، اے میرے عزیز، اگر میری مانو تو آج کی رات یہاں ہمارے ہاں قیام کرو، اور آنے والی صبح کو یہاں سے کوچ کر کے صحرائے گوبی میں اپنے مسکن کی طرف لوٹ جاؤ، اور وہاں سے جنگجو جوانوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے کر آؤ، اور پھر اس جمعیت کے ساتھ تم ایسے لوگوں سے آسانی کے ساتھ اپنا انتقام لے سکو گے۔ یسوتائی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں کسی اور کو اپنے ساتھ مدد کے لیے نہ لے جاؤں گا، میں اکیلے ہی ان لوگوں سے انتقام لینے کا عہد کر چکا ہوں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور میں اپنے مقصد سے کبھی اور کسی صورت بھی روگردانی نہ کروں گا۔
मैं अकेला ही इनसे निपटूंगा और वो भी आज ही रात। संजार ने मजबूर होकर कहा, अगर तुम बजिद ही हो तो सुनो। बेताम निकलते हुए कद का आदमी है, मूंछें नीचे की तरफ झुकी हुई, कोमटी के नीचे गाल पर और पेशानी के दाएं जानब जख्मों के निशान हैं और सर के बाल बिल्कुल छोटे हैं। सर से अमूमन नंगा रहता है। शक्ल शुबाहत में वो बेताम से मिलता जुलता ही है, पर उसकी मूंछें छोटी और सर के बाल खूब लंबे हैं। यसुताई फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और बोला, बस मेरे लिए आपकी इसी कदर रहनुमाई काफी है। अब मैं उन लोगों से खूब निमट लूंगा। वो कमरे से निकलकर सहन में आया। संजार, तकदार और करतीना भी उसके साथ ही बाहर आ गए। यसुताई ने अपने घोड़े के अलावा उस घोड़े को भी खोला जिस पर रात के वक्त सवार होकर टिकवान की तरफ से सीना शहर की तरफ आया था। संजार ने सवालिया से अंदाज में उससे पूछा, तुम दोनों घोड़ों को अपने साथ ले जाकर क्या करोगे बेटे? यसुताई ने जवाब दिया, दूसरा घोड़ा उन लोगों का है जो मेरे ताकुब में आए थे। मैं इसे बाहर ले जाकर टिकवान शहर की तरफ हाँक दूंगा ताकि ये वापस चला जाए। इसका यहाँ रहना खतरनाक है। इस सूरत में लोग आप पर शक करेंगे और आप लोगों को अपना निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप पर कोई मुसीबत और इब्तिला आए। फिर उसने संजार की तरफ अपना हाथ मुसाफा के लिए बढ़ाते हुए कहा, ऐ मेरे बुजुर्ग, मैं आप लोगों को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। मैं उन लोगों से निमट कर वहीं से अपने मस्कन की तरफ लौट जाऊंगा। संजार ने मोहब्बत से कहा, ये तुम्हारी ज्यादती होगी बेटे। अगर तुम बाहर ही बाहर चले गए, इस तरह हम तुम्हारे मुतल्लिक फिक्रमंद रहेंगे। यसुताई ने हाथ खींच लिया। अच्छा, तो उन लोगों से निमटने के बाद मैं यहाँ से होकर जाऊंगा। उसके खामोश होने पर करतीना ने पूछा, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं भी आपके साथ चलूं? मैं तेगजनी और तीर अंदाजी में कमाल महारत रखती हूँ और जरूरत के वक्त आपकी काफी मदद कर सकती हूँ। यसुताई ने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं उन लोगों से अकेला ही निपटूंगा। इसके साथ ही वो दोनों घोड़ों की बागें ताम कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। करतीना ने यसुताई को मुखातब करते हुए अपनी शहद और रस घोलती हुई आवाज में कहा, आप ईसान, बेताम और उनके हवारियों से जैसा चाहें इंतकाम लें, लेकिन ईसान के घर में सिर्फ एक फर्ज का ख्याल रखिए कि उसे कोई गजन न पहुँचे।